مستفید ہو سکتے ہیں وہ ہم نے طے کیا۔ تو اس میں ہماری اس نشست میں ہر وہ مقرر سوائے ان مقررین کے جنہیں ہم گیسٹ اسپیکر کا درجہ دیتے ہیں، ان کے لیے وقت کی پابندی کے زیادہ سے زیادہ میں اپنی بات ختم کریں وہ ضروری قرار دی گئی۔ صرف مہمان مقررین کے لیے وہ پابندی جو ہے وہ استثناء ہے۔ تو میں آج کا کیونکہ ہمارا موضوع قومی بجٹ 2011 اور اس عوامی توقعات ہے، تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی یوتھ جو کہ پاکستان کا ایک بڑا میجر شیئر ہے، جب اس کی 30% حصہ جاب لیس ہو، وہ روزگار سے محروم ہو، اور جب آپ کے بجٹ کا 55% حصہ آپ کے لیے گئے قرضوں اور ان کے سود کی مد میں چلا جائے، تو پھر آپ اپنا بجٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا کہ آپ کے بجٹ جو بچ جاتا ہے 45%، اس میں سے بھی زیادہ تر حصہ اگر آپ دیکھیں تو 70-80% کے قریب وہ آپ کے دفاعی اداروں کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بجٹ کو دفاعی بجٹ تو قرار دے سکتے ہیں، لیکن اسے قومی بجٹ قرار نہیں دے سکتے۔ یہی ہمارا موضوع ہے جس پر ہم آپ سب کو دعوت خیال دیں گے۔ اس میں جو احباب اپنا اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک کاغذ پہ اپنا نام لکھ کر جناب سیکرٹری صاحب کو پہنچا دیں۔ اس میں اسی ترتیب اور باری سے ہم انشاءاللہ آپ کو بلاتے جائیں گے۔ پروگرام میں آپ کی آمد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں آج ایک نیا سٹائل، نئی دعا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ بھر میں یہ ایک ایسا کر رہے ہیں جن کی قیادت ڈاکٹر عرفان احمد صفی کر رہے ہیں اور دیگر دوست ان کے ساتھ ہیں۔ میں خراج تحسین کی بجائے یہ کہوں گا کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ایسے پروگرام انعقاد پذیر کرواتے رہیں اور عوام کے اندر یہ جذبہ بڑھتا رہے۔ بات ہے بجٹ کی کیا پیش کیا جائے۔ معمولی تعریف اگر اس کی جائے تو بندے کا ذریعہ آمدن اور اس کے اخراجات، یہاں سے اگر بات لی جائے تو ایک چھوٹی سی سروے کے مطابق ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کی موجودگی میں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی شعر کا سہارا لوں، لیکن پھر بھی مجبوری ہے کہ ہمارے جب سے حکمران چلے آ رہے ہیں ان کا ایک ہی اصول ہے کہ وہ ایک پیغام دیتے ہیں، ناز و انداز سے کہتے ہیں جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پینا ہوگا۔ جب میں پی لیتا ہوں تو کہتے ہیں اب مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرنے لگتا ہوں تو کہتے ہیں اب جینا ہوگا۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان صاحب سے اگر لیا جائے کام، اس وقت میری ایک رپورٹ کے مطابق $75 لاکھ ہمارے ملک کے اوپر قرضہ آیا ہے، کم نہیں ہوا۔ ایوب خان کے دور میں اگر دیکھا جائے تو $9 ارب ہمارے ملک میں قرضہ آیا، بڑا کم نہیں ہوا۔ بھٹو دور میں اگر دیکھا جائے تو $3.5 ارب مزید قرضہ، بڑا کم نہیں ہوا۔ ضیاء الحق کے دور میں اگر قرضے کی ریشو کو لیا جائے تو 17 ارب روپیہ قرضہ مزید، بڑا کم نہیں ہوا۔ بے نظیر کے دور جنوں کو لیا جائے تو 5 ارب روپیہ ہمارے ملک کے اوپر مزید قرضہ چڑھا، کم نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب کے دور کو لیا جائے تو پھر بھی 5.5 ارب روپیہ ہمارے ملک کے اوپر قرضہ بڑھا، کم نہیں ہوا۔ جنرل مشرف کے دور کو لیا جائے تو 21 ارب روپیہ مزید ملک کے اوپر قرضہ چڑھا، کم نہیں ہوا۔ اور حالیہ صدر زرداری صاحب کے دور میں 7.5 خرب کا قرضہ، جو 1.5 ارب کے لحاظ سے فی سال ملنا تھا، کچھ ملا، کچھ ابھی ملنا ہے۔ ایسے موڑ میں بجٹ کیا پیش ہوگا ایک پینشنر حضرات کے لیے، ایک مزدور کے لیے؟ موٹے طور پہ قریب ترین 28 خرب کا بجٹ پیش کیا گیا۔ اس میں
سابقہ بجٹ خسارہ ہے جو ہمارا ملکی وہ 8.5 کھرب روپے کا. بھائی عرفان صاحبی نے دفاعی بجٹ کا نام لیا. آگے دفاع کے لیے 5 کھرب روپیہ مخصوص کیا گیا. سود کی جو ادائیگی ہونی ہے ان فیوچر اس کے لیے 8 کھرب روپیہ رکھا گیا. پینشن حضرات کے لیے 3 کھرب روپیہ رکھا گیا. یہ ٹوٹل تقریباً 24 کھرب روپیہ بنتا ہے. پیچھے عوام کے لیے 4 کھرب روپیہ رہ گیا ہے. 4 کھرب کے اندر کیا بجٹ پیش ہوگا جس کو ہم قومی بجٹ کہہ سکتے ہیں, عوام بجٹ کہہ سکتے ہیں, عوام دوست کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. مثال دیتا چلوں, یہ ایک چھوٹا سا فگر تھا, مثال دیتا چلوں. میں ریٹائرڈ پرسنل آدمی ہوں, مجھے تجربہ کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے گھر میں سب تجربے مل جاتے ہیں. جب میں پینشن ہوا ہوں 2002 میں تو فل الاؤنس کے ساتھ میری تنخواہ تھی 10,000 روپیہ, اور پینشن کے بعد اس پینشن کے اندر تنخواہ کے اندر میری بیوی بجٹ بناتی تھی, میں اس کو انکم دیتا تھا, بیوی میری بجٹ بناتی تھی, اور مہینے کے بعد الحمدللہ میری بیوی مجھے یہ کہتی تھی کہ آج اس مہینے میں اگر ہم نے فلاں چیز خرید کرنی ہے. لیکن اب آخری شکر ہے میرا, آج الحمدللہ میری پینشن 12,000 روپیہ ہے. میری بیوی ٹھیک 12 تاریخ کو کہتی ہے کہ جناب خرچہ ختم ہو چکا. اس لیے یہ بجٹ جو ہے عوام کے حق میں بالکل نہیں گیا ہے, عوام تک اس کا کوئی فائدہ نہیں گیا, کریم نہیں گیا. 4 کھرب میں ابھی 17-18 کروڑ عوام جو ہے کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. یہ سارے کا سارا بجٹ جتنا بھی ہے یہ عوام کے حق میں نہیں جا رہا ہے, بلکہ یہ کچھ بجٹ خسارے ہے, کچھ آنا ہے کچھ جانا ہے. وما علینا الا البلاغ. اپنی گزارشات پیش کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا یا مختصر سا فقرہ عرض کرنا چاہوں گا. اگر کوئی ڈرائیو لانے والے سے ہی شکوہ شکایت کرے, اس لیے کوئی اگر گستاخی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. یہ بجٹ کسی بھی زاویہ نگاہ سے پاکستانی بجٹ نہیں ہے. پاکستان کی تباہ حال معیشت کو اور بھی تباہی کے گڑھے میں دھکیل دے گا. جناب صرف الفاظ کی ہیرا پھیری ہے. یہ بجٹ حکومت کی رنگ گل کا سلیقہ, نا بہاروں کا شعور, ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے. جناب علی, حکومت مہنگائی, دہشت گردی, بد امنی سے اب سسکتے ہوئے عوام کو کوئی ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے. میں اس معزز فورم کی وساطت سے, اس معزز سٹیج کی توسط سے نہایت ادب کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ ارباب بست و کشاد سے التجا کروں گا کہ وہ مہنگائی اور بد امنی دہشت گردی سے سسکتے ہوئے عوام کے زخموں پر مرہم رکھیں. عوام بجٹ کے مثبت اثرات سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں. اس کے اثرات, مثبت اثرات کو اپنی زندگیوں پر پڑتا ہوا دکھنا چاہتے ہیں. اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اعداد و شمار بلین اور ٹریلین کے اعداد و شمار کی بین بجا کر عوام کو رام کرنے کی کوشش نہ کرے. عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. عوام کی روح زخمی ہے. مہنگائی کے تھپیڑوں نے عوام کے جسم کو کچی کر دیا ہے. اگر عوام کے اوپر مزید ٹیکس لادنے کی کوشش کی گئی تو یہ یقین کیجئے کہ یہ مہنگائی سے پہلے ہی سسکتے ہوئے عوام کے لیے آخری دن کا ثابت ہوگا. اینے پھٹ میرے جسیتے جن نے تیرے وال نمائے, ہوں تے نظری کچھ نہیں آندا ہور ایک دیوا بال نمائے.
مظلوم عوام کے ناخداؤ IMF اور ورلڈ بینک کے آگے، امریکہ کے آگے امداد کی بھیک مت مانگ. پاکستان کے غیور عوام کی عزت نفس کو اغیار کے ہاتھوں مجروح نہ کراؤ. جس طرح دوسری مداد جو اہم مداد ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، دفاع ہے اور دیگر شعبات ہیں، اس کے لیے مختصر یہ کہوں گا کہ مناسب ان مداد میں آمدنی کی مد میں رقوم کو مختص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اگر سب سے جو بنیادی عنصر ہے وہ ایک خطی رقم کی بجٹ کے لیے فراہمی ہے. اگر بجٹ ہی نہیں ہے تو بنزین آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ میری حکومت سے التماس ہے کہ وہ آمدنی کے نئے سورسز کو جنریٹ کرے جو سورسز پہلے سے موجود ہیں. مثلا تھر کا کوئلہ ہے. بس میں آخری شعر پر یہ ختم کروں گا کہ نئے مہمانوں نے یہ دن دکھائے، پرانے ستمگر بہت یاد آئے. انور مسعود صاحب ایک شعر نال آغاز کروں گا کہ قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی کہ انسان بے شک خسارے میں ہے. قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی کہ انسان بے شک خسارے میں ہے. یہ فرمان باری مجھے یوں لگا ہمارے بجٹ ہی کے بارے میں. یہ فرمان باری مجھے یوں لگا ہمارے بجٹ ہی کے بارے میں ہے. تمام دوست اس بات سے آگاہ ہیں کہ پچھلے دنوں خبر آئی کہ کیری لوگر کا جو پیسہ آنا تھا وہ نہیں آیا، تو اس لیے بجٹ لیٹ ہو گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں، میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بجٹ تو زندہ اور آزاد قوموں کے ہوتے ہیں، بھکاریوں کا بھی کوئی بجٹ ہوا کرتا ہے. بھکاریوں کا تو بجٹ یہ ہوتا ہے کہ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو کوئی بات نہیں. تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بجٹ تو آمدن اور خرچ کا حساب ہوتا ہے. تو یہاں بھیک مانگ کے لانا ہے، جتنا مل گیا موج اڑا لی. اور اس کے بعد جیسے غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ہماری حالت تو یہ ہے. اب دیکھیے ہمارے ہمسایہ ملک، پڑوسی ملک انڈیا کا کیا حال ہے. اس کی ایک میں مثال بتانا چاہتا ہوں جو ہماری مسلمانوں سے انہوں نے لی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جناب مجھے آپ سے کام ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو سرکاری کام ہے یا مجھ سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا اچھا بیٹھو. انہوں نے ایک چراغ بجھا کے دوسرا چراغ جلا لیا. تو وہ بندہ پوچھنے لگا حضرت چراغ تو ایک ہی جل رہا ہے، پہلے بھی ایک جل رہا تھا تو دوسرا بھی چراغ ہی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے میں سرکاری کام کر رہا تھا تو اس میں جو تیل جل رہا تھا وہ سرکاری تھا، اور اب آپ مجھ سے ملنے آئے ہو، یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ میرا اپنا ہے، ذاتی ہے. اگر ہم اس مثال کو لیں تو میرا خیال ہے کہ ایک مسلمان ملک کا بجٹ کبھی خسارے کا ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات اب میں مثال دیتا ہوں ہمارے ہندوستان میں کیا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک ڈائجسٹ میں ایک میگزین میں واقعہ پڑھا. منموہن سنگھ کی بیٹی کالج میں تھی، اس نے اپنی کسی سہیلی سے نوٹس مانگے کہ آپ مجھے یہ نوٹس دے دو، میں اس کی فوٹو کاپی کروا کے آپ کو واپس کر دوں. تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ ایسے کرنا، آپ مجھے شام کو فیکس کر دینا. تو اس منموہن سنگھ کی بیٹی نے کہا کہ سوری میں فیکس نہیں کر سکتی. تو اس نے کہا کیا بات ہے، آپ پرائم منسٹر کے گھر میں فیکس نہیں ہے؟ اس نے کہا فیکس تو ہے لیکن پاپا استعمال نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ہے. اور ہماری حالت دیکھیں کہ ہمارے نوکروں کے نوکر ان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں اور ان کا کوئی حساب نہیں کہ کون کدھر سے کیا کر رہا ہے اور کیا کھا رہا ہے. حضرت عمر فاروق سے بڑی سلطنت بھی کسی کی ہوگی. 52 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، اور جب وہ مصر کا قبضہ لینے جاتے ہیں تو کیا ایک اونٹ اور ایک غلام ہے جو باری باری سفر کرتے ہیں. تو آخر میں
کیا ہوتا ہے کہ غلام کے سوار ہونے کی باری آتی ہے. ذرا دیکھیے ان کے لباس پہ پیبند ہیں. گاندھی اپنے وزراء سے کہتا ہے کہ میں اپنے وزراء کو سادگی سے رہنے کا درس دیتا ہوں، اور اس کی مثال حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق کی دیتا ہوں، کیونکہ ہندوؤں کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران نہیں گزرا جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور درویشوں والی زندگی بسر کرتا ہو. اگر پیون لگے کپڑے چلو نہ صحیح سادگی اپنائیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو پسٹول ہم روز توڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اٹھا کے ہم بھکاریوں کی طرح دنیا کے ہر ملک میں مانگتے پھریں. اگر ہم اسلام پہ عمل کر لیں تو ہم بڑے سکون سے اپنا بجٹ بنا سکتے ہیں اور بھیک سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. آزاد ملک کے محکوم شہریوں، تو میرے نزدیک یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ ہم جس ملک میں بس رہے ہیں اس ملک کے حکمران ورلڈ بینک اور IMF کا توقع غلامی گلے میں ڈالے در در بھٹکتے پھر رہے ہیں. حضرات محترم، یہاں پر کرپشن مافیا اور کمیشن مافیا کے چنگل سے ہم نکل نہیں پا رہے. امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. امپورٹڈ وزیر خزانہ الفاظ کے گورکھ دھندوں میں پھنسا کر ہمیں نہ ہونی منزل کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم ایسی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو سامعین محترم، ایک دور تھا کہ جب قیمتوں میں رد و بدل صرف بجٹ کے دنوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب ماہانہ طریقے کی بنیاد پر بجٹ بنایا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے اومارا اور رواسا اس کروڑوں اور اربوں روپوں سے کبھی تیل سٹاک کر لیتے ہیں، کبھی چینی، کبھی سگریٹ اور کبھی سامان تعیش. تو سامعین محترم، اس سٹاک کی وجہ سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. غریب خودکشیوں اور بچے برائے فروخت کے اشتہارات اور جسم فروشی کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. سامعین محترم، میں 1981 سے 99 تک ادویات کے بزنس سے منسلک رہا. اس وقت ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، جبکہ قیمتوں پر چیک اینڈ بیلنس موجود تھا. اول تو قیمتیں اتنی بڑھا نہیں کرتی تھیں، لیکن اگر کبھی تھوڑی بہت بڑھتی تو اس کا نوٹس جو آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ پرائس ول بی انکریزڈ آفٹر دس بیچ نمبر. وہ ایک خاص مخصوص بیچ نمبر ہوتا ہے کہ وہ را مٹیریل جب تک کمپنی کے پاس بھی پرانا موجود ہے وہ نئی قیمت پر پرچیز کرنے کے مجاز نہیں ہے. جب نئی قیمت آئے گی تو پھر وہ نیا جو ہے وہ پرائس آئیں گے، چاہے وہ ہمارے سٹاک پر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نئی اور پرانی قیمتیں دونوں موجود ہوتی تھی، لیکن جب تک اس پر پرانی قیمت پرنٹ ہے ہم نہ اس پر مہر لگا سکتے ہیں نہ اس پر سٹیکر لگا سکتے ہیں نئی مہر کا، نئی قیمت کا. تو سامعین محترم، وہ ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق غریب پرور ضرور تھا. اس نے انڈیا اور پاکستان کی کمپنیوں کا موازنہ کیا اور اس نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو نوٹس بھیجا کہ ایک دوا جو ہے 3 روپے کی اگر بھارت میں بک رہی ہے تو پاکستان میں اس کی قیمت 12 روپے کیوں ہے. اور وہ ادویات جو 3 روپے اور 12 روپے کا فرق تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ اس 3 روپے میں پاکستان میں پرووائڈ کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ پاکستان سے نکل جاؤ. تو سامعین محترم، وہ صرف اس لیے تھا کہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس تھا اور ان کمپنیاں وہ مجبور ہوئی کہ انہوں نے 3 روپے قیمت کی. اور میں اس میں زیادہ وقت کی قلت کی بنا پر میں ذرا جلدی اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس جو ہے 3 روپے کی قیمت پر مجبور ہوئی، اور وہ 3 روپے جو تھے وہ آج بھی ان قیمتوں کے سے موازنہ کیا گیا تو 30 سال گزرنے کے بعد بھی ان قیمتوں پر نہیں پہنچی جہاں پر وہ اس 81 سے پہلے تھی. تو سامعین محترم، بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت چیک اینڈ بیلنس موجود تھا اور وہ 3 روپے کی قیمت جو ہے
وہ خاص طور پہ ایسی ادویات تھیں جو ٹی بی کی تھیں اور غریب لوگ جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اور غربا اس کو 9 مہینے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو سامعین محترم یہ تمام باتیں جو ہے وہ اس کے بعد انفارچونیٹلی 88 میں ڈکٹیٹر کا جہاز طیارہ کریش ہوا اور ہماری عوام دوست بے نظیر حکومت جو ہے معاذ وجود میں آئی. اور اس وقت کمیشن مافیا انڈر ہینڈ کام اتنا زیادہ بڑھا کہ جو کمپنیوں سے نوٹس آیا کرتا تھا وہ آیا کرتا تھا کہ پرائس آر انکریزڈ ان امیڈیٹ افیکٹ. وہ کمپنیاں جو کراچی سے لے کر پشاور تک ایک سیٹ اپ رکھتی تھیں ان کمپنیوں نے راتوں رات اپنے تمام ورکرز کو بلاتے, سٹیمپس لگاتے اور مارکیٹ میں سپلائی کر دیتے. تو اس کے بعد بھائی میرے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پر ہم لوگوں کو پہنچانے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے اور وہ ریت اس کے بعد اب جو دور ہے یہ بھی وہی دور ہے. تو وہ ریت اب بھی جاری ہے. سامعین محترم اب بھی پی 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 کی جو ہے زرداری حکومت قائم ہے اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں ہر ماہ بڑھ رہی ہیں اور ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. 12 بجنے میں 1 منٹ پر پیٹرول دستیاب نہیں ہے اور 12 بج کر 1 منٹ پر پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے. اور ہماری بدقسمتی کیا یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کہ وہ جن جو ہے وہ 1 منٹ میں اتنا پیٹرول لے آیا یا کسی آن لائن سے یہاں پہنچا ہے. تو سامعین محترم زرداری حکومت نے جب حلف اٹھایا تو 450 روپے ایک منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا بھائی, 1 منٹ بالکل اپنا خطاب نہیں آؤ. 450 روپے من سے 900 روپے من گندم پہنچی. کسی بندے نے احتجاج نہیں کیا اور جبکہ ہونا تو یہ دیکھو ماں بھی بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں مہیا کرتی جب تک وہ روئے نہیں. تو سامعین محترم دنیا میں قتیل اس کا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو سامعین محترم یہ ظالم اور جابر حکمران اپنی ذات کے پجاری حکمران ہم پر مہربانی کیوں کریں گے؟ نہ ہم قرون اولا کے مسلمان ہیں اور نہ یہ دور فاروقی ہے. اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. مجھے 5 منٹ کا وقت ملا تو 4 منٹ میں ہی ختم کروں. معزز سامعین, آج کی اس پروقار تقریب میں بجٹ کے حوالے سے مقررین نے اظہار خیال کیا. حالیہ بجٹ میں عوام ڈھونڈ رہے تھے کہ ہماری سہولت کے لیے, ہماری آسانیوں کے لیے بھی کچھ حکومت نے رکھا ہے, مگر عوام کو تلاش کرنے کے باوجود اس میں کچھ نظر نہیں آیا. 850 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ ایک ایسے وفاقی وزیر خزانہ نے پیش کیا جو خود انکم ٹیکس نہیں دیتا. اور جب ان سے سوال کیا گیا وفاقی وزیر خزانہ سے کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پی اے سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں. ہماری یہ بدقسمتی ہے. سامعین محترم, پورے ملک کے 18 کروڑ عوام میں سے 15 لاکھ افراد نے گوشوارے جمع کرائے ہیں. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آبادی میں صرف 15 لاکھ افراد ہیں جو انکم ٹیکس دیتے ہیں؟ 34 لاکھ کے قریب ہمارے ملک میں گاڑیاں ہیں. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بجٹ جب تک اس میں ٹیکس کلچر کو فروغ نہ دیا جائے, ہمارے بڑے امراء, ہمارے حکمران اور ہمارے جو وڈیرے جاگیردار جب تک یہ ٹیکس نہ دیں گے ہمارا بجٹ کا خسارہ جو کم ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کو تو تنخواہیں بڑھا دی گئیں 15%, خوشی کی بات ہے, لیکن کیا یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے سے باقی عوام کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں. باقی عوام آج جتنے پاکستان کے یہ جو حالات ہیں, بگڑتے ہوئے حالات ہیں, معاشی بدحالی ہے, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی, اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. سب سے زیادہ یہ بجلی کا بحران ہے جس سے ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور میں یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عوام کا کچھ خیال کریں اور یہ بجٹ جو ہے اس کو عوام دوست بنائیں. یہ خسارہ کس طرح پورا کریں گے؟
کیا ایک اور منی بجٹ آئے گا اس کے بعد؟ اور جب تک ہمارے حکمرانوں کی یہ جو شاہانہ زندگی ہے جس کو صادری میں نہ بدلا گیا، بڑے بڑے عمراء، جاگیردار اور جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، جب تک وہ ٹیکس نہیں دیں گے ہمارے ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ وما الا البلاغ۔ حاضرین محترم، میں کوئی ماہر اقتصادیات تو نہیں ہوں، لیکن ایک پاکستان کا شہری ہونے کے حوالے سے جو میرے احساسات ہیں وہ آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا کہ وطن عزیز پر پاکستان کے ماض وجود آنے سے لے کے آج تک اشرافیہ کا ایک مخصوص گروہ قابض ہے ہر سیاہ سفید پر، جس کی وجہ سے ملک کے تمام تر مسائل ان لوگوں کے مسرت میں ہیں، اور ان کی کرپشن کی بنا پر ملک کو پھر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضے لینا پڑتے ہیں۔ ہمیں ورلڈ بینک کو، IMF کو الزام اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ وہ تو سود پہ دینے والے ادارے ہیں، جو بھی اس کے پاس جائے گا وہ اسے دے گا، آپ نہ جائیں تو نہ لیں۔ لیکن ان ہمارے حکمرانوں نے اس قدر اس ایٹمی طاقت پاکستان کو، اس کی رفت کو زمین میں ملا دیا ہے کہ آج یہ ایٹمی قوت، ایٹم بم رکھنے والا پاکستان در در کی بھیک مانگتا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ خالصتاً یہ جو حکمران طبقہ ہے ان کی اپنی عیاشیاں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب کہیں انہیں اپنوں میں بانٹنے ہوتے ہیں تو یہ قومی سرمایہ اس طرح سے بانٹ رہے ہوتے ہیں جس طرح پرانے وقتوں کے شہنشاہ بانٹتے ہیں۔ انہیں اپنی جیب سے اگر ٹیکس بھی دینا ہو تو وہ منشی سے پوچھ کے بتاتے ہیں کہ ہم بتائیں گے ان سے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج دنیا بھر میں ملک کے پاکستان جو ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں بھوکا ہے اور اس کے عوام بکاری، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ ہماری جو عوامی توقعات ہیں عرصہ دراز سے، موجودہ بجٹ سے بھی کوئی توقعات پوری نہیں ہوئی اور نہ آئندہ کچھ نظر آتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مایوسی جو نظر آ رہی ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹیکسوں، یہ قرضوں کے ایسا چنگل، ایسا گرداب بنا ہے جس میں سے نکلنے پایا نہیں جا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی میں کوئی سرمایہ کا پیداوار جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس فاضل بجٹ نہیں ہوتا، خسارے کا بجٹ آتا ہے، اور پھر ہمیں بھیک مانگنا پڑتی ہے، پھر بھیک مانگنا پڑتی ہے، اور اس قرض کو پھر ادائیگی کے لیے پھر قرض لینا پڑتا ہے۔ تو میں جناب آپ کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش ان حکمرانوں کو یہ خیال آ جائے کہ یہ وطن عزیز ہے تو پھر ہم ہیں، پھر ان کی کرپشن بھی ہو جائے گی۔ ہمارے پاس موجودہ بجٹ میں جو کچھ بچتا ہے اس میں دفاعی اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو باقی بچ جاتے ہیں تھوڑے سے وہ اسٹیبلشمنٹ پر نظر بٹو کے طور پر استعمال کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اور ان حکمرانوں کو سیدھا راستہ دکھا تاکہ یہ وطن عزیز کی خدمت کر سکے۔ باقی اگر ٹائم بچ گیا تو